الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تم ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ گزشتہ درس میں تذکرہ بھی ہوا تھا، ہم لوگوں کو کام میں لگنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ کام بتائے گئے کہ کون کون سے کام ہیں جن میں تم کو لگنا ہے۔ تو جب تم اپنے کام میں آگے بڑھو گے طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، مسائل ہوں گے، تو ایسے میں صبر کی تلقین ہے۔ اور ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ جو تمہارے کام میں لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے قتال کی نوبت آئے گی، اور قتال کے اندر ظاہر ہے کہ اپنا بھی جانی نقصان ہوتا ہے، تو ایسے جانی نقصان پر تم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجموعی طور پر ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ موت اپنے وقت پر آنے والی چیز ہے، لیکن تھوڑے سے نقطہ نظر کے فرق سے کتنا بڑا انقلاب آتا ہے، کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، وہ آج ہم جو اس امت کا آخری حصہ ہیں اس وقت تک اور پہلا حصہ ہیں ان میں تقابلی جائزہ لیں تو فرق سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ کافر قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو ماریں، مسلمانوں پر چڑھائی کریں۔ جیسا کہ سرید یہ ایک پسندیدہ کھانا عربوں کا سمجھا جاتا تھا، گوشت کے شوربے میں روٹی ڈالتے تھے، پھر جب وہ نرم ہو جاتی تھی تو اس کو کھاتے تھے، یہ پسندیدہ کھانا سمجھا جاتا تھا، لذیذ بھی ہے، ہضم کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ تو جیسے سرید کے کھانے کی طرف، دسترخوان کی طرف ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، جو دوست احباب موجود ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آؤ کھانا کھا لیں، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، اور کسی کے دل کے اندر اس کھانے کے حوالے سے ذرہ بھر کوئی ڈر اور خوف اور تردد نہیں ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا ہمیں ہی کھا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا ہمارے گلے پڑ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے شوق سے رغبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی کہ تم ایک لذیذ کھانا بن جاؤ گے اور کافر قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اس کھانے پر جبٹنے کی، اس کھانے کو کھانے کی، اس کھانے پر پڑنے کی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم اتنے ہی کم رہ جائیں گے، اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ ان کو اتنی جرت ہو جائے گی کہ ہم پر چڑھ دوڑے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تو تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے کسی دور میں بھی اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں رہی ہوگی جتنی اس دور میں تعداد ہوگی۔ تو پھر وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زندہ رہنے کی رغبت اور موت کی کراہت، کہ تم لوگ زندہ رہنا چاہو گے اور موت کو پسند نہیں کرو گے، موت تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ اور اس میں ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے غور کریں کہ ہم زندگی سے جتنی بھی زیادہ محبت کریں تو کیا اس سے ایک سانس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے وقت پر آئے گی۔
موت کو جتنا بھی ناپسند کریں تو کیا اس سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹل سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم میں سے ہر شخص اس کو مانتا ہے، لیکن یہ محض نوک زبان تک ہے، اس سے آگے تک نہیں ہے۔ دل ابھی نہیں مانتا، دل ابھی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ مشہور قصہ منقول ہے، کوئی جنازہ جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا ہے۔ ہاں اگر تمہیں برا لگے تو پھر یہ سمجھ لو کہ میرا ہے۔ تو یہ اگر کسی میت کو، جنازے کو دیکھ کر ہمیں یہ بات اچھی طرح سے دل کی گہرائیوں تک محسوس ہو کہ یہ میرا جنازہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا مانتا ہے۔ اور اگر دل کہے کہ نہیں بس یہ مرنے والے مر رہے ہیں، ہمیں ابھی خیر صلاح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل نہیں مانتا، صرف نوک زبان ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ چونکہ دلوں میں وہن پیدا ہو گیا ہے، زندہ رہنے کی رغبت ہے، موت سے کراہت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک تر نوالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور صحابہ کرام جو اس امت کی سب سے پہلی کڑی ہیں، ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ باقاعدہ اپنے مخالفین جرنیلوں کو خط لکھتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، اور اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو، ہماری تابعداری قبول کرو، اور اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ تم زندگی اور شراب کباب سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت یہ موت سے کرتے ہیں۔ تم لوگ زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہو، یہ مرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ جو مرنے کے لیے لڑتا ہو، ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ وہ شخص نہیں کر سکتا جو زندہ رہنے کے لیے لڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے لڑتے تھے، تو نتیجے میں ایک لمحہ بھی موت پہلے نہیں آتی تھی، اپنے وقت پر ہی آتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بے شمار جنگیں لڑی، ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، تو ان کا پیغام ان کے مزار پر لکھا ہوا ہے، اب بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے ہر خطرے میں خود کو ڈالا، اگر موت، تلوار، تیر اور میدان جنگ میں آنا ضروری ہوتا تو کم سے کم میں ضرور میدان میں مارا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ تو یہ فرق تھا ہم میں اور پہلے حصے میں، کہ وہ شہید ہونے کے لیے لڑتے تھے اور ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، موت اپنے وقت پر آتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر نعرہ ہوتا ہے کہ موت کی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو یہ بھی صرف نوک زبان تک ہے، اس سے آگے تک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کام کے دوران تمہیں رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ہمت اور جرات کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا، اور جب تم اس رکاوٹ کو دور کرو گے تو اس میں تمہیں ظاہر ہے کہ شہید بھی ہونا ہوگا۔ تو ایسے میں پریشان نہ ہوا کرو، شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اصل جو مقصد ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔